بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ وصحبہ محسنات لفظیہ دروس الدارہ کے تیسرا چیپٹر تھا علم البدیع. پہلا علم المعانی، دوسرا علم البیان اور تیسرا علم البدیع. علم المعانی کی کتنے باب ہیں؟ 8. کتنے باب ہیں؟ 8. پہلا باب ہے تقدیم و تخیر کے حوالے سے، تقدیم مسلم و تخیر مسلم ہے، تکلیف و تنقیر کے حوالے سے، پھر مطلب و تقدیر کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد قصر کے حوالے سے، پھر وصل کے حوالے سے، وصل و فصل کے حوالے سے ہے، پھر ایجاد اتمام مساوات کے حوالے سے. 8 باب ہیں. ان 8 ابواب کی مجموعے کو علم المعانی کہتے ہیں، اور 3 باب ہیں علم البیان کے. نمبر 1 تشبیہ، نمبر 2 مجاز، اور نمبر 3 کنایا. اب تیسرا باب ہے علم البدیع. علم البدیع کا مطلب ہوتا ہے کلام کو حسن پیدا کرنا. وہ حسن 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اس کے معنوں میں اور ایک اس کے لفظوں میں ہوتا ہے. تو جو معنوں میں حسن پیدا اس کو محسنات معنویہ وہ اس کی 24 قسمیں ہیں، اور جو لفظوں میں پیدا ہوتا ہے اس کی 9 قسمیں ہیں. محسنات لفظیہ جو لفظی خوبصورتی ہے، اس میں سے پہلا ہے تشابہ الاطراف. تشابہ الاطراف کا مطلب ہے جملے کے آخری کلمہ کو اگلے جملے کا پہلا کلمہ بنانا. مثلا اذا نازل الحجاج آتا المریض، جب حجاج آتا ہے کسی بیمار زمین پر، بنجر زمین پر. تتبع اقصى دائها، وہ تلاش کرتا ہے اس کی بیماری کا اخیر، بیماری کی تشخیص کرتا ہے آج اس کو بیماری کیا ہے. جب حجاج کسی بیمار سرزمین پر آتا ہے تو اس بیمار سرزمین کے اندر کی جو بیماری کی تشخیص کرتا ہے، شفا، پھر اس کو شفا دیتا ہے. یہاں پہ ایک مصرع مکمل ہوتا ہے، ایک شعر ایک مصرع مکمل ہو جائے، اور اس مصرع کا اختتام ہو رہا ہے شفا پر، کہ حجاج اس زمین کو شفا دیتا ہے. مقصد یہ ہے کہ جس سرزمین پر کوئی فتنہ ہوتا ہے نا، تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے جب حجاج اس سرزمین پہ آتا ہے، اس فتنے کی وجہ تلاش کر اس فتنے کو جڑ سے ختم دیتا ہے. یہ سارا کام مطلب مشبہ بہی کا چلتا ہے کہ اردن مریدان کو تشبیہ دی گئی ہے اس سرزمین سے جو فتنے والی ہے. لیکن تو ہمارا یہ مقصود ہے کہ یہ جو مصرع ختم ہو رہا ہے شفا پہ، تو یہی جب اگلا شعر شروع ہو تو اگلے شعر کو شاعر نے شفا سے شروع کی. شفا وہ اس سرزمین کو شفا دیتا ہے، میرا دار ایک اداد اس بیماری سے جو بیماری کو دور کرنے والی ہے. یعنی کہ جو حجاج ہے اس بیماری سے شفا دیتا ہے جو بیماری کو دور کرنے والی ہے. تو یہ ہے تشابہ الاطراف کہ جہاں جس لفظ پہ پہلا مصرع ختم ہوتا ہے اگلا مصرع اسی لفظ سے شروع، جیسے شفا پہ ختم کیا اور شفا سے شروع کر دیں. آگے ہے الجناس. اگر آپ کو علم البدیع میں سے کچھ سوال لانگ کویشچن آئے گا نا تو جناس نہیں آئے گا. جناس کی بڑا لمبا ہے، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جناس تام اور جناس غیر تام. تو جناس تام کی پھر آگے 4 قسمیں بن جاتی ہیں. تو جناس کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناس تو ایسے الفاظ جو بولنے میں ایک ہیں لیکن معنی میں مختلف، بولنے میں ایک ہیں لیکن معنی میں مختلف. پھر اس کی 2 قسمیں تام اور غیر تام. غیر تام کی پہلی قسم متماثل. متماثل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر 4 چیزوں میں مماثلت پائی گئی، حروف میں نوعیت ایک جنس میں تعداد میں، حروف بھی ایک ہی ہوں تعداد بھی ایک جیسی ہو، ان کی نوع بھی ایک ہو جنس بھی ایک، 4 چیزوں میں پائی گئی. تو جب یہ 4 چیزیں پائی تو اس کو جناس کہتے ہیں. مثلا لم نل کا غیر کا انسان یلاذ بہ، لم نل کا ہم نے ملاقات نہیں کی، غیر کا تیرے غیر کے علاوہ، انسان ایسے انسان سے یلاذ بہ جس کی پناہ لی جا سکے. یعنی ہم نے تیرے سوا کوئی ایسا انسان پائے نہیں کہ جس کی پناہ لے سکے. سارے انسان ہی مطلب غیر اعتماد کے قابل نہیں ہے. اگر اس دنیا
چیزوں میں کچھ مال قبر ہے تو بس تیری ذات ہے. کیوں کہ تیری ذات ایسی کہ جس سے انسان بنا نہیں سکتا ہے. لفظ انسان استعمال ہوا لیکن لفظ انسان یہاں پہ انسان کے معنی میں استعمال ہوا. غور کریں انسان پہ. فلا بریحنا لأین الدہر انسان کرنے فلا بریحنا لأین الدہر زمانے کی آنکھلی انسان پتلی. یہاں پر انسان کا معنی کیا ہے؟ پتلی. آنکھ کی پتلی. تو زمانے کی آنکھ کی ہمیشہ زمانے کی آنکھ کی پتلی پورے زمانے کی نگرانی کرتا ہے. پورا زمانہ تیری نظروں کے سامنے ہے. اب یہاں پہ لفظ انسان ہے, یہاں بھی انسان ہے. ان دونوں کے حروف بھی ایک ہے, اعراب بھی ایک ہے, حروف کی تعداد بھی ایک ہے, جنس بھی ایک ہے, نوع بھی ایک ہے. تو جب اتنی زیادہ مماثلت پائی جائے الفاظ کے اندر اس کو کہتے ہیں یہ جناس تام ہے, اور جناس تام اسم آگے مماثل ہے. اور آگے ہے مستوفی. مستوفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی نوعیت ایک جیسی نہیں ہوتی, جنس بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. حروف کی تعداد اور حروف کا جو اعراب ہے وہ ایک ہوتا ہے لیکن اس کی نوعیت اور جنس ایک نہیں ہوتی. مثال کے طور پر فدارہم, ان کی خاطر مدارت کرو, ما دمت فی دارہم, جب تک وہ ان کے گھر میں ہیں. یہاں پہ دارہم اور یہ بھی دارہم, حروف کی تعداد بھی ایک ہے اور اعراب بھی, تلفظ بھی ایک ہے اور حروف کی تعداد بھی ایک ہے. معنی بہت مختلف ہے لیکن ان کی نوعیت مختلف ہے. کیونکہ اس دارے کا معنی ہوتا ہے یہ دارے, یہ نوعیت ہے فعل کے حوالے سے اور یہ نوعیت ہے اسم کے حوالے سے. تو نوعیت بدل گئی. فدارہم, ان کی خاطر مدارت کرو, ما دمت فی دارہم, جب تک تو ان کے گھر میں ہے. وہ ارضہم, اور ان کو راضی کرو, ما دمت فی ارضہم, جب تک تو ان کی سرزمین میں ہے. یہاں بھی ارض, الف را دال, الف را دال دونوں ارض ہیں لیکن یہ ارض راضی کرنے کے معنی میں, یہ ارض زمین کے معنی میں. تعداد حروف میں ایک ہے اور اعراب میں بھی, تلفظ میں بھی ایک ہے. لیکن یہ امر کا صیغہ اور یہ فعل کا صیغہ اور یہ اسم کا صیغہ, یہ فرق آگے نوعیت چینج ہوگی. تو جب ایسی صورت ہو کہ اس میں جناس کے اندر چار تھی, اس کے اندر دو کھلی آ گئی لیکن دو برقرار, اس کو جناس مستوفی کہتے ہیں. یہ دیکھیں متشابہ کیا ہے؟ متشابہ. متشابہ کے اندر جو ہے لفظ کے اندر صرف ایک ہی چیز مطلب اس میں زیادہ تر ہوتی ہے لیکن مادہ ان کا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. اذا مالکن لم یکن ذاہبا, اذا مالکن لم یکن ذاہبا, یہاں کی جو ذہب ذاہبت ہے, یہ لفظ ہے ذاہبہ. یہ لفظ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. ذا علیحدہ ہے, ہبا علیحدہ ہے. ذاہبہ, ہبا عنایت کرنے والا ہے. یہ ذا مضاف ہے, ہبا تلاقی مصدر مضاف الیہ ہے. جب بادشاہ ہوتا ہے لم یکن ذاہبۃ, اگر بادشاہ ذاہبہ نہ رہے یعنی عنایتیں کرنے والا نہ رہے. اگر جب بادشاہ عنایت کرنے والا, بخشش کرنے والا نہ رہے, فدا اس کو چھوڑ دو, دولت ذاہبۃ, اس کی دولت جانے والی ہے. اب یہ جو ذاہبہ ہے نا, یہ ذہبہ ذہب یذهب, ذہب یذهب ذاہبہ سے, ہاں جی, یہ اس میں فاعل کا صیغہ بعد ہونے سے اس میں یہ ذاہبۃ ہے اور یہ ذاہبۃ, تو دونوں کا تلفظ ایک ہے اور حروف کی تعداد بھی ایک ہے لیکن یہ اس کے دو لفظوں کا مجموعہ ذاہبہ اور یہ ایک ہی کا ایک لفظ مفرد ہے. اس کو کہتے ہیں متشابہ. پھر اس کی ایک اور قسم ہے الجناس مفروق, جناس مفروق. مفروق کسے کہتے ہیں؟ مفروق اس کو کہتے ہیں کہ جب یہ مرکب ہو استعمال ہو تو اس کے اور معنی ہوگا, اور جب یہ بطور مفرد استعمال ہو تو اس کا معنی ہوگا. یہ جام وہ شربت گلاس کہتے ہیں جس میں شراب پی جاتی ہے. کلکم قد احضر جام, ہر ایک نے
جام پکڑ لیا، ولا جام لنا، لیکن ہمارے پاس کوئی جام نہیں۔ ہر بندے نے جام شراب کا جام لے لیا، ہمارے پاس جام نہیں۔ ملا زدرا مدیر الجام، مدیر جام کو، مدیر جام کے ساقی، جام دینے والا، ساقی کو کیا نقصان دیتا لو جام لنا، اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کر لیتا۔ یہ جو جام والا نا، جام والا یہ جام یہ معاملہ کرنے کے معنی ہے۔ ساقی کو کیا نقصان تھا تو ہمارے ساتھ بھی کوئی معاملہ کر لیتا، اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کر لیتا لین دین کرتا تو ہمارے پاس بھی جام ہوتا۔ تو یہ بھی جام والا نا اور یہ بھی جام والا نا، تو یہ جام والا نا جام لنا ہے، یہ جام والا نا کیا ہے؟ جام لنا، کہ نہیں ہے جام ہمارے پاس، اور یہ جام والا جام جام والا نا جام والا کراتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفروق۔ یہاں پر یہ جو جام والا نا ہے یہ مفرد استعمال ہو رہا ہے، اور یہاں پہ یہ مرکب استعمال ہو رہا ہے، ایک مرکب کی شکل ہے۔ اور غیر تام، غیر تام ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ چاروں صفات نہ پائی گئی، جیسے اس کی دو قسمیں محرف، بلکہ تین ہے، محرف ہے، مترف ہے اور مضاری ہے۔ محرف کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کی شکل تو ایک جیسی ہوتی ہے لیکن تدابیر ہے، لیکن حروف کی جنس میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا یہ جبہ ہے اور یہ جنہ ہے، جبہ تو برد، سردی کا جبہ، سردی کا جبہ کیا ہے؟ لحاف، جنہ تو برد، یہ ٹھنڈک سے بچانے والا ہے، یہ جنہ بچانے کے معنی میں ہے۔ اب جبہ اور جنہ یہ ان میں یہ مطلب ملتے جلتے تو ہیں، لفظ ایک جیسے ہیں، بولنے میں ایک جیسے جبہ اور جنہ، تو لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک ایک حرف کا فرق ہے، اس میں با ہے اور اس میں نون ہے۔ یا یمدونا مطرف، یمدونا من ایدی اواسم، وہ پھیلاتے ہیں اپنے ہاتھ کس کے لیے؟ ایدی اواسم، لکڑیوں سے مارنے کے لیے۔ وہ بڑھاتے ہیں، یہ اردو نا وہ بڑھاتے ہیں من ایدی، اپنے ایسے ہاتھ آواز جو لاٹھی سے وار کرتے ہیں، اور آواز سے اور پھر اس سے بچاتے بھی ہیں۔ دشمنوں پہ لاٹھی سے وار کرتے ہیں اور آواز سے اپنے دوستوں کو لاٹھیوں سے بچاتے بھی ہیں۔ اب آواز سے اور نیچے قوادی، آواز سے منہ قوادی، یہ آواز اور قواد یہ لکھنے میں ایک ہے، یہ لکھنے میں کیا ہے؟ ایک ہے۔ اسی آپ کو کہتے ہو لکھنے چاہیے کہ ایک جیسے لکھتا ہے اس سے لکھتا ہے ایسے لکھتا نہیں ہے۔ اصل میں جو عربی زبان ہے بیٹا وہ نقطوں کے بغیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری ابتدا میں مطلب ابتدائی اسلام میں جو قرآن بھی تھا یہ بغیر زبروں سے اور بغیر نقطوں کی تھا، تو وہ اس کو ایک جنسی سواد اور دواد کو جیم اور نون کو ایک ہی جنس شمار کرتے ہیں۔ یمدون من ایدی، وہ بڑھاتے ہیں اپنے ہاتھ آواز سے لکڑیوں سے وار کرنے کے لیے اور لکڑیوں سے بچانے کے لیے۔ رسول باسیاب، اور وہ حملہ کرتے ہیں ایسی تلوار سے قواد جو دشمن کو کاٹنے والی ہے اور قواد دوستوں کا دفاع کرنے والی ہے۔ تو یہ آواز اور قواد یہ جناس ہے، لیکن یہ جناس سے غیر تام ہے کیونکہ اس میں سواد پہ نقطہ نہیں ہے، یا اس سواد پہ نقطہ بھی دوار کرتی ہے۔ اور ایک اس کی صورت بنتی ہے مضارع۔ مضارع میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ اس میں بھی لفظ یہ ہوتا ہے ین ہونا، حاوی حرف حرکی سے، اور ین ہونا حمزہ بھی حرف حرکی سے۔ ین ہونا وہ اس سے منع روکتے ہیں، اس سے منع کرتے ہیں، وین ہونا اور دور بھاگتے ہیں، اور خود دور بھاگتے ہیں۔ دور بھاگتے ہیں۔ تو ین ہونا اور ین ہونا، تو یہ بھی میں بھی جناس پایا جا رہا ہے، لیکن اس میں یہ جناس سے غیر تعالی ہے کیونکہ یہاں ہا ہے اور یہاں پہ حمزہ ہے۔ یا جیسے قرآن پاک انہو علی ذالک لشہید و انہو لحب الخیر لشہید، لا شدید اور لا شہید، ان دونوں میں بھی جناس پایا جا رہا ہے کہ دونوں کا لکھنے کا انداز ایک ہے، اگرچہ تلفظ کا فرق
تو غیر تام اور تام میں سب سے بڑا فرق یہ آیا کہ تام کے اندر لکھنے کا انداز بھی ایک ہوتا ہے اور حروف بھی سیم ایک ہوتے ہیں، اور غیر تام کے اندر ان کے لکھنے کا انداز تو ایک ہوتا ہے لیکن حروف کا فرق ہے۔ جناس قلب ان الفاظ کو کہتے ہیں کہ جن کو الٹا کر کے پڑھے تو پھر بھی وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ جس طرح نیل کو الٹا کرے تو نیل بن گیا، نیل میں جو ہے نیل اور نیل میں نے لنگی، ساکھ میں نے پگڑی اور کاس میں نے پیادہ، تو یہ ساکھ الٹا پڑے کاس بن جائے گا، کاس کو الٹا پڑے تو ساکھ بن جائے گا۔ وہ کون سا مدد ہے جس کو الٹا پڑے تو پھر بھی کسی مدد کا نام ہوتا ہے؟ روم وہ تے دوسرا تصور بن جاتا ہے نا، نہیں روم روم ہاں جی اور بن جاتا ہے جگہ کا نام بن گیا کرنے کا قسم کا نام دیٹ آن کرنا تصدیق نثر میں دو مکرر لفظوں یا دو ہم جنس لفظوں میں سے ایک کو فکر کے شروع میں رکھنا اور دوسرے کو آخر میں رکھنا۔ دو لفظ ہیں مکرر لائے، مکرر مطلب دوبارہ دو بار لائے، ایک کو فکرے کے شروع میں رکھنا اور دوسرے لفظ کو سیم اسی لفظ کو فکرے کے آخر میں رکھنا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ تو لوگوں سے ڈرتا ہے، وَاللَّهُ کون تخشى اور اللہ زیادہ آتا ہے اس سے ڈرا دے۔ اب جملہ ہے کہ اس جملے میں تخشى شروع میں بھی آ گیا، تخشى آخر میں بھی اس آ کو گیا۔ کہتے ہیں تصدیق۔ یا سائل اللئیم یرجع کمینے سے مانگنے والا وہ خالی ہاتھ پلٹ آتا ہے، ودمو سائل لیکن اس کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ سائل بمانا یہ سائل بمانا سائل سوال کرنے والا، اور یہاں پہ جو سائل ہے یہ بمانا سیلان سے، یہ سائل سوال سے اور یہ سائل سیلان سے۔ فرق کیا ہے؟ یہ تخشى الناس واللہ احق ان تخشاه، یہاں پہ دونوں جگہ پہ جو تخشا ہے یہ ہم جنس لفظ ہے، اور جو دوسرا ہے سائل اور سائل یہ مطلب ہم جنس لفظ تو ہے لیکن ایک لفظ نہیں، یعنی ایک لفظ کا اس سائل اور سائل کا تکرار نہیں، یہ سائل پڑھنے میں جو سائل آ رہے ہیں لیکن اس کا مادہ سوال ہے اور اس کا مادہ سیلان ہے۔ کلیئر ہو گیا کہ یہ تصدیق ہے۔ آگے ہے سجا۔ سجا کا مطلب ہوتا ہے کہ نثر کے اعتبار سے دو جملوں کا آخری حرف میں متفق ہونا، نثر میں دو جملوں کا آخری حرف میں متفق ہونا، جیسے یار بڑا مسجع اور مکفع کلام لے کے اندر ہے تو مسجع کہتے ہیں کہ آخری حرف جو ہے نا جملے کا آخری حرف دو جملوں کا آخری حرف متفق ہونا۔ پھر اس میں دو کی قسمیں ہیں، مترف ہے، متوازن ہے اور مرصع ہے۔ مترف اور متوازن میں یہ فرق ہے کہ اس میں مترف کے اندر وزن کا اعتبار نہیں ہوتا، جس میں جملے کا ایک اختتام ہو ہے اس میں پورے وزن کا خیال ہے، اور متوازن کے اندر پورے وزن کا، جیسے آل انسان بے آدابی، انسان اپنے آداب سے ہے، لا بزیہی و ثیابی، نہ کہ اپنی زینت اور نہ کپڑوں سے۔ یہ انسان کا جو پتہ چلتا ہے اس کے ادب آداب سے پتہ چلتا ہے، جو زینت ہے اور جو کپڑے ہیں اس سے انسان کا پتہ نہیں چلتا، یہ انسان کی جو اصل حیثیت و درجہ اس کا کردار ہے۔ اب بے آدابی اور ثیابی یہ تو مطلب وہاں وزن آ گئی، لیکن پورا وزن آداب ہو ہے، سیاب ہو ہے۔ اب آہر میں تو ہی تو آ رہا ہے، بے ہی آ رہا ہے، یہاں تک تو متفق ہے، لیکن جو کلمہ شروع یہاں پہ آداب ہے یہاں پہ سیاب نہیں ہے، تو جب یہ صورت ہو جائے آہر ہو کے شروع کلمہ شروع میں متفق نہیں ہے آہر میں متفق ہے، یہ بھی وزن پورا ہم وزن نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مترف۔ اور اگر دونوں مکمل ہو تو اس کو متوازن کیا گیا، جیسے المارو بعلمہ ہی و ادبہ، آدمی اپنے علم سے ہے اور ادب سے ہے، لا بحسبہ و نسبہ، بے علمہ ہی بے حسبہ، ہم وزن ہو گئے پورا، و ادبہ و نسبہ، تو اس میں مکمل ہم وزن ہے، تو
تو جہاں پر مکمل ہم وزن کلمہ شروع سے لے کے آخر تک، جیسے ادب اور نسب، علم اور حسب، تو یہ اس کو کہتے ہیں متوازن. سجا بھی ہے لیکن سجا متوازن ہے، مختلف نہیں ہے. اس کے بعد ہے مرصع. مرصع کا تعلق ہوتا ہے شعروں کے ساتھ، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ کلمات میں یہ چیز پائی جائے، ایک سے زیادہ کلمات میں سجا پائی جائے، اس سجا کو مرصع کہتے ہیں. جیسے یتبع الاشجار بجواہر لفظہ، یتبع و یقرأ الاسماء بزواجر غاضر. یتبع یقرأ الاشجار الاسماء بجواہر بزواجر لفظہ غاضر. تو ہر جو جملہ ہے جب وہ ہم وزن ہو جائے، ایک وزن پر آ جائے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرصع ہے. تو ترجمہ کر دیں، یتبع الاشجار، سجا بنتی ہے، یہ تبع ہوتی ہے. سجا اشجار یعنی کلام جو مسجع ہوتا ہے وہ تبع ہوتا ہے بجواہر لفظ، لفظوں کے موٹیوں کے ساتھ. وَيَقْرَأُ الْأَسْمَاءَ، اسماء اور ڈانٹ پلاتی ہے کانوں کو بزواجر واضح، واز کی ڈانٹ، واز کی ڈانٹ کانوں کو ڈانٹ پلاتی ہے. تو کہتے ہیں مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو مسجع کلام ہوتا ہے نا وہ لفظوں کے موتیوں سے بنتا ہے، اور جو واز اور سیت ہے یہ کانوں کو ڈانٹ پلانے والی ہے. کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ کلام اس طرح کا ہے، اس میں سے ہر ایک دوسرے لفظ کے ساتھ ہم وزن بھی ہے، اور جب ہر لفظ ہم وزن ہوتے تو اس کو مرصع کہتے ہیں. تو سجا نثر کے اعتبار سے دو جملوں کا ہر ایک متفق ہونا، پھر اس پہ مترف ہے، متوازن ہے اور مرصع. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں تو نہیں آ رہی. اچھا اس کے بعد ہے قلب. قلب کا مطلب یہ ہے کہ کلام کے اندر دو لفظ ایسے لانا کہ پہلے لفظ کو الٹ کر کے دوسرا لفظ بنا دیا جائے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کا رے با کاف، کافہ میں کاف کو پہلے لے آئیں، کاف با را پہلے کو باہر میں لے اور آخر پر کو، تو رب کا فکبر، فکبر اس کو کہتے ہیں قلب، لفظ کو سیدھا الٹا پڑھنا. اس کے بعد ایکشن، کلام کا ایک جو دوسرے پر مقدم کیا جائے پھر اس پر الٹ دیا جائے. جیسے حر کلام، کلام کی ذاتی کلام الحر، حر کا کلام ہے. اس سے زیادہ ایک اور مثال اور بھی مثال ہے، کلام الملوک کی، ملوک الکلام. بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہے. یہ مثال کی نسبت آسان. کلام الملوک بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اکثر. تشریح، تشریح کہتے ہیں شعر کی بنیاد دو قافیوں پر اس طرح ہو کہ جب کچھ ساکت ہو جائے تو یہ ایسا مفید شعر، جیسے یا ایھا المالک الذی اما المراد، اے وہ بادشاہ کہ جس نے پوری، جس کی بادشاہت پوری کائنات میں ہے، اما المراد پوری کائنات میں ہے. ما فی الکلام لہ نظیر، معزز لوگوں میں مثال ہے کہ یہاں جو جس کی طرف نظر کریں دیکھیں. اب آدھا شعر حذف کر دیا، یا ایھا المالک الذی کر دیا، اما المراد کاٹ دیا، اور ما فی الکلام لہ نظیر دیا، یا جو ہٹا دیا. اب کہتے ہیں یہ ہٹا بھی دینا تو پھر بھی باقی شعر ہے، یا ایھا المالک الذی، اے وہ بادشاہ الذی جو، ما فی الکلام لہ نظیر جس کی ایک معززین میں مثال ہے. اس کو کہتے ہیں تشریح، کہ شعر کو اس طرح لکھنا اگر اس دو شعر کے مصروں میں سے کچھ کاٹ بھی دینا تو پھر بھی جو باقی لفظ ہے وہ شعر مفید ہے. اس کے بعد ہے مباربہ. مباربہ کہتے ہیں متکلم مبکر ضرورت اپنے شعر سے دوسرا مقدر لے سکے. ابو نواس شاعر تھا، اس نے ہارون الرشید کے دربار میں ایک مرتبہ شاعری کی، تو ہارون الرشید نے اس
ناموں اکرام اس کی مرضی کرا دیا، تھوڑا بھی اسے بڑا غصہ آیا، اور مجیس کے اور عبد الرشید نے جو موتیوں کا ہاتھ تھا نا اپنی لونڈی خالصہ کو دے دیا. خالصہ اس کی لونڈی تھی، لونڈی کا نام تھا خالصہ. ابو نواس نے شعر لکھا غصے میں اس کی بے عزتی کرنے کے لیے. اس نے کہا لقد داع شعری علی بابکم، میرا شعر ضائع ہو گیا تمہارے دروازے پر. کما داع ایک دو علی خالصہ، خالصہ جیسے ہار ضائع ہو گیا خالصہ پر. کہتے ہیں کہ جیسے خالصہ کو لونڈی کو ہار دی لوگ، جیسے لونڈی کو بادشاہ نے ہار دیا کہ بادشاہ اپنے ہاتھ ضائع کیا نا، ایسے ہی میرا جو شعر ہے وہ تمہارے دروازے پر ضائع ہو گیا. تو جب لوگوں نے بادشاہ کے سامنے شکایت کی کہ یہ آپ کی حجب کار ہے، آپ کی بےزتی کار ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میرا شعر تمہارے دروازے پہ ضائع ہو گیا، یہ ایسے ضائع ہو جیسے تم نے اپنی لونڈی کو ہار دیا تھا، وہ ہاتھ ضائع ہو گیا. بادشاہ نے اس پہ سختی کی. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے شعر صحیح پڑھا تھا لیکن سننے والوں نے غلط سمجھا. میں نے تو یہ شعر کہا تھا لقد داع شعری، میرا شعر چمکا تمہارے دروازے پر. کما داع جیسے ہار چمکا خالصہ کی طرف پر. اس نے دعا آئین کے ساتھ دعا ہم لفظ لگے ہیں. تو اس جب ایسا بندہ متکلم بمقتض ضرورت اپنے شعر سے دوسرا مطلب لے سکے اسے موافقت اطلاف لفظ مع لفظ، یعنی ایک لفظ دوسرے لفظ سے ملوم ہے. اطلاف الفظ سے نکلا ہے کہ الفت ہو ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ. عبارت کے الفاظ منوس اور غیر منوس میں ایک دوسرے سے ہونا. جیسے اللہ افتقر کوئی حروف قسم ہے، واو ہے، سب سے زیادہ جو قسم ہے وہ واو سے ہوتی ہے. واللہ للہ اللہ للہ واو سے زیادہ آتی ہے، پھر لام سے آتی ہے، پھر با سے، اور سب سے کم ذات. تو اللہ اس میں اللہ رب العزت نے لفظ جو قسم تھا یہ لفظ تا سے تھا. ایسے ہی تفتہ یہ ہمیشہ کا معنی میں آتے ہیں. تو یہ بھی ان افعال میں سے ہے کہ جو بہت قلیل استعمال ہیں. تو اللہ تفتہ یہ دونوں الفاظ ایک نو سے ہیں. نو کیا ہے کہ یہ دونوں قلیل استعمال ہیں. تو دو لفظوں کو ایسے دو لفظوں کو اکٹھے لے آنا جو دونوں قلیل استعمال ہو اس کو اطلاق لفظ مان لفظ کہتے ہیں. یا دونوں لفظ ایسے آ رہے کہ جو کثیر استعمال سمجھ آ گئی ہے. چلو پھر